ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے بال پاس کرو گھونچو، زینیا اونچی آواز میں چلائی تھی۔ باسکٹ بال اس وقت احمد کے ہاتھ میں تھی اور وہ زینیا سے تھوڑا ہی دور تھا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ضد ہونے کی وجہ سے احمد یہ والا گول اپنے نام لگانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے بال اچالنے کے لیے آگے بڑھا، حماد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے بال لے لی۔ زینیا گراؤنڈ کے درمیان ہی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو 3 لڑکوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیل رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ تینوں لڑکے اس کے کزنز تھے۔ پورے گراؤنڈ میں صرف ان لوگوں کا ہی شور تھا۔ زینیا نے آگے بڑھ کر احمد کی کنپٹی پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ کراک کے رہ گیا۔ پہلا میچ تو وہ لوگ ہار گئے تھے۔ دوسرے میچ میں زینیا نے باسکٹ میں ڈالنے کے لیے بال اچالی، لیکن وہ بال کہیں اور ہی چلی گئی۔ عریب جو کہ وائٹ سوٹ میں ملبوس کلاس لینے کے لیے جا رہا تھا، اچانک ہی کوئی چیز زور سے اس کے کندھے سے آ کر ٹکرائی۔ اس کے وائٹ کلر کے سوٹ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ احمد تو سب سے پہلے موقع واردات سے بھاگا اور پھر اس کے دیکھا دیکھی باقی سب لوگ بھی رفو چکر ہو گئے۔ صرف زینیا ہی تھی جو لبوں پر ہاتھ سختی سے جمائے چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ عری پلٹا تو اس کے عین توقع کے مطابق وہاں پر کلاس کی سب سے نالائق اور سب سے شرارتی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ سر جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جواب دینے کی بجائے عریب اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس کے عین سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کیا سمجھایا تھا میڈم زینیا؟ دوبارہ مجھ سے روبرو ہونے سے گریز کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر سے آپ کوئی ایسی غلطی کریں کہ ہم دونوں کا آمنا سامنا ہو، کیونکہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہی کہا تھا نا میں نے آپ کو؟ جی سر جی، آپ نے یہی کہا تھا، لیکن سر جی استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے نا، اور باپ تو اپنے بچے کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ بھی میرے روحانی ڈیڈی ہونے کے ناطے پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عریب کا چہرہ مارے ضبط کے لال ہو گیا تھا۔ اس چٹان بھر کی لڑکی نے عریب کی پرسنالٹی کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک بات آپ مس کر رہی ہیں۔ باپ پہلے اپنے نالائق بچوں کو سزا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں سمجھاتا ہے، کیونکہ یہی وہ سبق ہوتا ہے جو بچے کبھی بھی نہیں بھولتے۔ عریب یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ زینیا سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پہلے بھی اس انسان کی وجہ سے پوری یونیورسٹی کی نظروں میں آ گئی تھی اور اب پھر سے اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پوری کلاس اس وقت کھڑکیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور بڑے اشتیاق سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں پر عریب زینیا کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی کلاس لے رہا تھا۔ عریب نے زینیا کو دھوپ کی طرف چلنے کیا کہا، سر جی کیا کر رہے ہیں؟ اگست کا مہینہ ہے اور آج تو حبس بھی اتنی زیادہ ہے۔ کھیلتے وقت زینیا کو زیادہ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب دھوپ کی شکل دیکھتے ہی اس کو نانی یاد آ گئی تھی۔ لیکن عریب کہاں اس کی بات سننے کو تیار تھا۔ 1 گھنٹے کے لیے وہاں پر کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد کلاس میں آ جائیے گا، مجھے کلاس میں جا کر بچے تھوڑے مارنے ہیں۔ زینیا کی زبان میں پھر سے حرکت ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلے 5 منٹوں میں ہی وہ پسینے سے شرابور ہو جائے گی۔ جیسے عریب وہاں سے پلٹا، زینیا کے دماغ میں جھماکا ہوا، اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اگر تو پروفیسر صاحب آپ اپنے آپ کو راٹھور سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، اور آج آپ کی یہ غلط فہمی بھی میں دور کر دوں گی۔ 2 منٹ کے اندر اندر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس نے جب اسے دیکھا تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ استاد جی، زینیا بے ہوش ہو گئی ہے۔ حماد نے یہ سنا تو فوراً سے باہر کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ عموماً وہ اس کی ہی بیسٹ فرینڈ سمجھی جاتی تھی اور وہ بھی زینیا کے کافی کلوز تھا۔ احمد اپنے پروفیسر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، پروفیسر صاحب، اگر میری کزن کو کچھ چھوا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون ٹپک رہا تھا۔ عریب کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ تو اس طرح کی دھمکیاں سننے کا عادی تھا
اور جانتا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ احمد یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوا تھا، بلکہ پھر سے ہلکا سا ریب کے کانوں کی طرف جھکا۔ اس بار اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ آپ اس بار مجھے پیپر میں پاس کر دیجیے گا۔ میری کزن کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تب بھی میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر احمد۔ آپ کلاس کے فوراً بعد مجھ سے پرنسپل کے آفس میں ملیے گا۔ باقی کی باتیں آپ سے وہاں پر ہوں گی۔ فی الحال مجھے جا کر دیکھنے دیں کہ آپ کی کزن صاحبہ کو کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی حماد اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے زینیا کو گاڑی میں لٹایا، زینیا نے پہلے ایک آنکھ کھولی اور پھر اس نے دونوں آنکھیں کھول کر حماد کو دیکھا اور تالی بجا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یار قسم سے مزہ آ گیا۔ سوچ رہی ہوں کس طرح کے ڈرامے وقفے وقفے سے کر لیا کروں۔ یار قسم سے تمہاری وجہ سے میری بھی چھٹی ہو گئی ہے، ورنہ تو اس فضول انسان کی کلاس لینے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ حماد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ وہ دونوں اب جوس پینے کے لیے جا رہے تھے۔ زینیا اپنے موبائل پر مسلسل ریل سکرول کر رہی تھی جب اچانک ہی گروپ میں پروفیسر کا میسج آیا۔ اس نے میسج جلدی سے اوپن کر لیا۔ شدت سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تو پروفیسر کی نظروں میں بے ہوش تھی۔ دوسری طرف فریب بھی اپنے میسج پر اس کا سین دیکھ چکا تھا۔ اس نے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ صرف اور صرف زینیا کی وجہ سے اسے پرنسپل صاحب کی تقریر سننے کو مل رہی تھی، جو اسے سمجھا رہے تھے کہ کم از کم آپ لڑکیوں کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا سا اچھا رکھا کریں۔ یہ ایک جینٹل مین ہونے کی نشانی ہے۔ زینیا اور حماد شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ حماد چھٹی کی خوشی میں اسے ٹریٹ دے رہا تھا۔ ان دونوں نے اسٹریک بنا کر احمد کو بھی بھیجی تھی، جس کو پھر سے پروفیسر نے کلاس میں بلا لیا تھا، کیونکہ پرنسپل صاحب کی تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ پروفیسر کو لالچ دینے سے اچھا تھا کہ وہ بھی بھاگتا ہوا حماد کے ساتھ ہی چلا جاتا، مگر اسے کیا پتا تھا وہ دونوں مل کر اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ تو کہیں کا بھی نہیں رہا تھا، بلکہ بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی شکل اتری ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ حریب نے تجھے اچھا خاصا ذلیل کیا ہے، حماد نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مذاق میں کہا تھا۔ ذلیل صرف میں نہیں ہوا بلکہ تم لوگ بھی ہو جاؤ گے، وہ بھی کل۔ ارے کل تو پروفیسر حریب کی کلاس نہیں ہے نا؟ حماد نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ہاں، کل ان کی ایک کلاس نہیں بلکہ 2 کلاسز ہیں۔ وہ میک اپ کلاس لے رہے ہیں۔ سر فرقان سے انہوں نے ان کے حصے کی 2 کلاسز لے لی ہیں، اور کل بہت ہی امپورٹنٹ کوئز بھی ہے۔ جو بھی اس کوئز میں فیل ہوگا اسے فائنل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تم مجھے موت کی خبر سناتے تھے۔ مجھے اتنا موت سے ڈر نہیں لگتا جتنا مجھے پڑھائی سے ڈر لگتا ہے۔ حماد گاؤں کی عورتوں کی طرح باقاعدہ طور پر اپنا سینہ پیٹنے لگا تھا، جبکہ زینیا ان دونوں سے بالکل لاپرواہ اپنی پینٹنگز بنانے میں مصروف تھی۔ حماد اور احمد دونوں ہی اس کے انداز پر مسکرا دیے تھے۔ وہ ہر چیز سے ہی بے فکر رہتی تھی، اسے کبھی بھی کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، جب پکڑی جاتی تھی تب الگ بات تھی کہ اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی۔ رات کے وقت ان تینوں نے بیٹھ کر گروپ اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تینوں نے پورا ماحول بنایا ہوا تھا۔ سر کے کورس کی کتابیں وہاں پر رکھی تھی، اس کے علاوہ آئی پیڈ اور دوسری تیسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ تینوں نے اپنی نوٹ بک کھولی اور ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں سیمسٹر میں صرف ایک بار ہی نوٹ بک لے کر گئے تھے، وہ بھی خالی تھی۔ یار زینیا، تم اپنی کسی سہیلی کو میسج کر کے پوچھو کہ اس پروفیسر نے کلاس میں کیا پڑھایا تھا۔ تم لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مجھے منہ نہیں لگاتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ یار میں کہتا ہوں چھوڑو پڑھائی کو، اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرجوش ہو کر دونوں کی کتابیں بند کروا دی تھیں۔ وہ دونوں مشکوک نظروں سے احمد کے چہرے کو گھورنے لگے تھے۔
تو یہ سب کچھ اس وجہ سے بول رہا ہے نا کہ تو نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی ہے؟ یار قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اور تم لوگوں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کل اس انسان نے ہم لوگوں کو فیل ہی کرنا ہے۔ دیکھنا پروفیسر اتنا مشکل پیپر بنائے گا کہ ہم لوگوں کو اس بات پر بھی افسوس ہونے لگے گا کہ آخر ہم نے اس کے پیپر کی تیاری کی ہی کیوں۔ زینیا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی، اور پھر تینوں نے جو جس سسٹم بنا ہوا تھا وہ سائڈ پر کر کے مووی لگا لی، اور اب اطمینان سے وہ تینوں مووی دیکھنے میں مصروف تھے اور وہیں پر ہی سو گئے تھے۔ زینیا آدھی رات صوفے کے اوپر اور آدھی نیچے موجود تھی۔ احمد تو چیئر کے اوپر ہی خراٹے لے رہا تھا، جبکہ حماد صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر سویا ہوا تھا۔ بعد میں جب تائی جان اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے ان تینوں نمونوں کو دیکھ کر بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے انہوں نے زینیا کو اٹھایا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، چور آ گئے ہیں، بچاؤ بچاؤ۔ باقی دونوں کی بھی نیند خراب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس کو کوستے ہوئے آدھی رات کے وقت اپنے اپنے گھروں کو گئے تھے۔ زینیا کندھے جھکاتے ہوئے پھر سے وہاں پر ہی سو گئی تھی۔ تائی جانتی تھیں کہ اس کو کمرے میں بھیجنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ صبح کلاس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ لوگ یونیورسٹی چلے گئے تھے تاکہ کلاس کے سی آر سے کچھ پڑھ سکے، لیکن سی آر نے تو ایسے اپنے لبوں کو سیا ہوا تھا کہ اگر وہ ایک لفظ نکالے گا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یار تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتا کہ اپنا نالج شیئر کرنے سے تجھے کون سا نقصان ہوگا؟ الٹا تجھے بھی ریوائز ہو جائے گا۔ حماد کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے چشمش کی گردن اڑا دے، جو اپنے منہ سے ایک لفظ بھی اگلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ بات پوری کلاس آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی تھی کہ اسے پروفیسر کا دیا ہوا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ میں نہیں بتا سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ آنکھیں گھماتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ لڑکا کم اور لڑکی زیادہ ہے، زینیا نے دانت کچکچائے۔ یار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے پروفیسر ہم لوگوں کا ٹیسٹ لے ہی نہ سکیں؟ تم لوگ کوئی آئیڈیا دو نا۔ وہ دونوں شیطانوں کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولے تھے۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، پھر خود ہی چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ہم پروفیسر کی چیئر کے ساتھ گم لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اس نے داطلب نظروں سے اپنے کزنوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہم لوگوں کو پکڑ لے گا، اسے پتہ ہے کہ صرف ہم بھی اس کے دشمن ہیں۔ میں تو اس معاملے میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں۔ احمد نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صاف انکار کیا اور سائڈ پر ہو گیا تھا۔ حماد زینیا کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس نے زینیا سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم پکڑی گئی تو بعد میں میرا نام نہیں لوگی، اور زینیا نے بھی جھوٹا وعدہ کر لیا تھا۔ کلاس میں چونکہ وہ لوگ جلدی پہنچ گئے تھے، اس لیے اکا دکا ہی اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ حماد نے اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور زینیا نے پیچھے اپنا کام کر لیا تھا۔ اس نے چیئر پر ایلفی اور ایک اسٹرانگ گم لگا دی تھی، جس کے بعد پروفیسر کا چیئر کو چھوڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اسے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اریب اپنے مخصوص وقت میں کلاس کے اندر داخل ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر زینیا پر ہی جا کر ٹھہری تھی، جو آج خلاف معمول پہلی لائن پر موجود تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ہی لاسٹ لائن پر جا کر بیٹھتی تھی۔ آج زینیا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو پروفیسر اریب نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کے دماغ میں پھر سے کوئی شرارت چل رہی ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسٹیج پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ زینیا۔ اچانک اس نے زینیا کا نام لیا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی سچ جی، حکم کریں آپ۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مؤدبانہ انداز میں بولی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آپ کافی بہتر لگ رہے ہیں۔ جی سر جی، الحمدللہ اب تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، جو آپ نے کبھی کی ہی نہیں ہے۔ پوری کلاس میں ہنسی کا دور شامل ہو گیا تھا۔ سائلنس! اریب نے غصے سے انہیں خاموش ہونے کے لیے کہا اور زینیا کو بیٹھنے کا اشارہ
کر دیا، جبکہ زینیا کی نظریں بار بار کرسی پر جا کر ٹھہر رہی تھیں اور وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ جلدی سے وہ لمحہ آئے تاکہ کوئز سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اریب چیئر پر جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن جب اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کمپوز کیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ لڑکی انسان نہیں، شیطان کی نانی ہے۔ اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ سر، مجھے ایک ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، کیا وہ ٹاپک وائٹ بورڈ پر سمجھا دیں گے؟ زینیا نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اپنے سر سے ریکویسٹ کی تھی، جبکہ حماد نے اسے سختی سے سمجھا تھا کہ ایسی کوئی بھی بات مت کرنا کہ اسے تم پر شک ہو جائے۔ لیکن زینیا کو کہاں سکون تھا، اس کے پاس تو صبر نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے سیٹسفائی کر کے پروفیسر اریب کو اٹھنے کے لیے کہا، جی مس زینیا، میرے تو آپ مجھے ٹیسٹ دیں، اس کے بعد میں آپ کو یہ ٹاپک سمجھا دوں گا۔ فی الحال ہم لوگ ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے، آپ لوگوں کی اٹینڈنس میں کلاس کے لاسٹ پر مارک کر لوں گا۔ سب لوگ اپنی نوٹ بکس بند کر دیں اور کوئز کے لیے ایک پیج نکال لیں۔ اس نے پروفیشنل انداز میں اپنے مخصوص جملے دہرائے تھے۔ پوری کلاس یکدم ہی شور شروع ہو گیا تھا۔ زینیا جانتی تھی کہ آج وہ روز کے درمیان چکر نہیں لگا سکتا ہے، اسی وجہ سے اطمینان سے پھر سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے حماد کو بائیں آنکھ ونک کی تھی۔ احمد بھی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ جی بھر کر چیٹنگ کرے گا۔ زینیا، آپ وہاں سے اٹھیں، آپ یہاں اپنی چیئر لے کر میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جواب دیے بغیر زینیا بے وقوفوں کی طرح اپنے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ جی میں آپ سے ہی بات کروں، اریب نے اسے غصے سے گھونٹتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کلاس میں آپ کے علاوہ اور کوئی زینیا نام کی لڑکی ہے، آپ اپنے نام کا واحد نمونہ ہیں۔ باقی کے الفاظ اس نے دل ہی دل میں ادا کیے تھے۔ یوں سب اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ کسی اسٹوڈنٹ کی عزت ذلیل نہیں کرتا تھا، خاص طور پر لڑکیوں کو۔ یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا، مگر یہ لڑکی کم اور لڑکا زیادہ تھی، کیونکہ زینیا کی بعض حرکتیں تو لڑکوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی تھیں۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شروع سے ہی لڑکوں کے ساتھ پلی تھی۔ اپنے پورے ددیال میں وہ ایک ہی لڑکی تھی، جبکہ ننیال میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ اس سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھیں۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق زینیا اٹھی اور سر جھکا کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اسے کرسی پکڑائی تھی اور ساتھ ہی لقمہ دیا تھا۔ تمہارا اللہ ہی وارث ہے، وہ بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی، کیونکہ لڑائی کرنے کی ہمت اس میں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مسٹر احمد، آپ بھی وہاں سے اٹھیں۔ اگلا حکم احمد کے لیے تھا۔ اس کی شکل تو باقاعدہ طور پر رونے والی بن گئی تھی، لیکن چونکہ اس کی کرش کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اپنی کرش کے سامنے اس نے اپنا امیج بھی برقرار رکھنا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا دروازے کے ساتھ ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ جب حماد کی باری آئی تو باقاعدہ طور پر نیچے کی طرف جھک گیا تھا تاکہ پروفیسر اریب اسے نہ دیکھ سکیں، لیکن بالآخر اسے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اریب کے سامنے ہی جا کر بیٹھنا پڑا تھا۔ زینیا تو اریب کے بالکل برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے ٹیسٹ دیکھا تو اس کے دماغ میں وہ مووی گھومنے لگی جو انہوں نے کل دیکھی تھی۔ ٹیسٹ بہت ہی آسان تھا، سمپل ڈیفینیشنز پوچھی گئی تھیں۔ کاش وہ لوگ کل پڑھ لیتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ڈیفینیشن پڑھ کر اسے لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں وہ پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ کلاس میں بھی اس کا دھیان موبائل کی طرف ہی ہوتا تھا اور گھر جا کر بھی وہ شرارتوں میں ہی مصروف رہتی تھی۔ حماد نے احمد اور زینیا دونوں کو ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ساری کلاس زور و شور سے چیٹنگ کر کے ٹیسٹ دینے میں مصروف تھی، جبکہ وہ لوگ بار بار بے چینی سے پروفیسر اریب کو دیکھ رہے تھے۔ سر جی دیکھیں، وہ چیٹنگ کر رہا ہے۔ زینیا نے اریب کی نظر بلال کی طرف مرکوز کروانے کی کوشش کی، جو زور و شور سے موبائل سے دیکھ کر چھاپ رہا تھا۔ کم سے کم وہ کچھ لکھ تو رہا ہے، اریب نے لاپرواہی سے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔
زینیا نے اس کے بعد اپنے آنسرز دینا شروع کر دیے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے پاس جتنا بھی نالج تھا وہ سب کچھ پیپر میں لکھے جا رہی تھی۔ سوشیالوجی کی پیپر میں اس نے میتھ کے کانسیپٹس گھسائے ہوئے تھے۔ اریب نے صرف اس کے پیپر پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انسان کو اتنا بھی نالائق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لب ہولے سے پڑپڑائے۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ کلاس سے چلے گئے تھے۔ زینیا، احمد اور حماد ابھی تک اس جگہ پر ہی موجود تھے۔ کل آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو لے کر یونیورسٹی آئیں گے۔ اگر ان کو نہیں لا سکتے تو یونیورسٹی آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں میں ان تینوں کی گردنیں ہوں۔ لیکن سر جی کیوں؟ زینیا نے سب سے پہلے معصوم بن کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ آج آپ نے جو حرکت کی ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آپ کی حرکتوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے ابھی کوآرڈینیٹر سے اس کمرے کی CCTV فوٹیج منگوائی ہے۔ آپ صبح کے وقت چیئر پر جو گم لگا رہی تھی وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ شرم اور غصے کے مارے پروفیسر اریب کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ آپ سے زیادہ بدتمیز اسٹوڈنٹ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے ہیں، جو نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ ان ایتھیکل بھی ہیں۔ یار میں امی کو کیا کہوں گی؟ امی نے تو مجھے جان سے مار دینا۔ پروفیسر اریب سے اچھا خاصا ذلیل ہونے کے بعد وہ اپنے کزنوں کے ساتھ ہی کلاس روم سے باہر نکلی تھی۔ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس کمرے میں CCTV کیمراز لگے ہوئے؟ اب وہ احمد کے متھے ہو گئی تھی۔ یار مجھے کیا پتا تھا؟ اگر مجھے ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا تو تم لوگوں کو پہلے انفارم کر دیتا۔ اب تو پیرنٹس کو لے کر ہی جانا پڑے گا۔ یار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تینوں ایک دوسرے کے پیرنٹس بن کر پروفیسر کو کال کریں اور کوئی بہانہ بنا لیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ زینیا تم میری اماں بن جانا اور میں تمہارا بڑا بھائی بن جاؤں گا۔ حماد کو اس کا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا اور جھٹ سے ہی انہوں نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب حماد بھاگتا ہوا زینیا کے گھر آیا، جو پہلے ہی پروفیسر کو اپنے دادا کے ذریعے کال کروا چکی تھی۔ دادا اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ہی اپنی پوتی کا ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے احمد کا بھی ذکر چھیڑ دیا تھا اور پروفیسر سے ان دونوں کی طرف سے معافی مانگی تھی اور بہانہ کر دیا تھا کہ ان دونوں کے پیرنٹس باہر گئے ہوئے۔ اریب جانتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن وہ بوڑھے انکل کی عزت کر گیا تھا۔ لیکن حماد کے پاس ایسا کوئی بھی ہمدرد موجود نہیں تھا اور دادا نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ زینیا نے موبائل پر مخصوص نمبر ڈائل کیا اور موبائل کانوں کے ساتھ ہی لگا لیا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ پروفیسر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زینیا آواز چینج کرنے میں بہت ماہر تھی، لیکن جیسے اس نے اپنی بات مکمل کی، پروفیسر اریب ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے، مس زینیا فی الحال میرا بے وقوف بننے کا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ اپنی ساری کوششیں ترک کر دیں اور کل کی کلاس کی تیاری کریں۔ میں جتنا آپ کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اتنا ہی میرے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روڑوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال بند کر دی تھی۔ زینیا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس نے حماد کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم مجھے اسے کال کرنے کے لیے نہ کہتے تو اسے کبھی بھی نہ پتہ چلتا۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اصل محتس کا اس وقت ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ پروفیسر کو اس نے اپنے ریئل نمبر سے کال کر دی ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچے، جبکہ حماد اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خاندان میں شادی ہو رہی تھی۔ حماد اور احمد دونوں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ زینیا گھر میں ہی موجود تھی۔
کیونکہ یہ شادی اس کی سب سے بڑی دشمن کی تھی۔ اس کی اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، بلکہ اسے تو سارا گھرانہ ہی زہر لگتا تھا۔ اس لیے اس نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور دادی جان کے ساتھ حویلی میں ہی رک گئی تھی۔ رات تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج کل احمد اور حماد کے بغیر وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں پر انجوائے کر رہے تھے اور اسے ڈھیر ساری سنیپس بھیج رہے تھے، جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ اپنا دل جلا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ان کی ایک سنیپ دیکھ کر فری ہوئی تھی جب اسے باہر سے ہلکے سے شور کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی 3-4 لوگ دیوار پہ لانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے ہوں۔ یا میرے اللہ، خیر ہو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور تیز لہجے میں بولی۔ قریب ہی پڑا ہوا وائپر اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور دبے دبے پاؤں اٹھاتی ہوئی اندرونی حصے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن دروازے کو لاک لگانا نہیں بھولی تھی۔ یہ آواز پچھلی کھڑکی کی طرف سے آئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں پر اسے اندھیرے میں 3 لوگ کھڑے نظر آئے تھے، جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیوار پہ لانگی تھی۔ اسے تو پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ چور ہی ہیں، مگر میں اتنے سارے چوروں کا ایک ساتھ مقابلہ کیسے کروں گی؟ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اندھیرے میں ایک آدمی اس کی طرف پلٹنے ہی لگا تھا۔ اس نے زور سے ڈنڈا اس آدمی کے سر پر مار دیا اور اونچی اونچی آواز میں دادا جان کو پکارنے لگی، بچاؤ بچاؤ، چور چور۔ دادا جان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ پورا محلہ اٹھ گیا تھا۔ انکل فرحات تو اپنے گھر کی بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور وہیں پر کھڑے کھڑے چوروں کو دھمکیاں دینے لگے تھے۔ ماحول بہت ہی عجیب سا بن گیا تھا۔ عبدالوہاب نے آگے بڑھ کر جلدی سے باہر کی لائٹ آن کی تو زینیا کی آنکھیں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھیں۔ وہ اس کے تایا جان کا بڑا بیٹا تھا۔ دراصل زینیا نے مین دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ دروازے کا اندرونی حصہ فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ اگر وہ وہاں پر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتا یا پھر کھٹکھٹاتا تب بھی زینیا کو آواز سنائی نہ دیتی، اور اللہ بھلا کرے گھر کی بلب بھی خراب تھی، اسی لیے انہیں دیوار پہ لانگنا ہی مناسب لگا تھا، کیونکہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ جس کو زینیا نے ڈنڈا مارا تھا وہ ابھی تک زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ سوری وہاب بھائی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، میں ان کی بیٹی ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زینیا نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو پکارا۔ اس آدمی نے اپنی گردن اٹھائی تھی تو زینیا پھر سے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور عبدالوہاب کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ مزید شرمندہ ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ زینیا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ دوست ہے میرا، آج میرے گھر میں ٹھہرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی ہے۔ زینیا اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ شخص اس کا پروفیسر ہے، مگر اس میں ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور پروفیسر عریف تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب عریف کو لگنے لگا تھا اس کی قسمت خراب ہے، کیونکہ بار بار اس کا سامنا اس لڑکی سے ہو جاتا تھا اور بار بار وہ اس لڑکی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا تھا۔ اس دن بھی ان لوگوں کی یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس نے اپنے دوست کو کال کی تھی۔ اس کے دوست نے بڑی مشکل سے اسے کرسی سے اٹھایا تھا، اور آج پھر سے زینیا نے اس کے سر کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ یہاں پر ایک بزنس آئیڈیا ڈسکس کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسے واپس ہاسپٹل جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے 2 دن بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور تیز شور سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سر کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ میری وجہ سے انہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ کیا کروں؟ جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر چلی گئی تو شاید انہیں تھوڑا سا اچھا لگے،
اور مجھے پیپر میں فیل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اس وقت اسے ان کی خیریت دریافت کرنے سے بھی زیادہ اپنے فیل ہونے کی ٹینشن تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل شرمندہ بھی تھا، اور پھر اس نے عبدالوہاب سے اس بارے میں بات کی تو عبدالوہاب نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا واسطہ اب کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا، میں تمہاری طرف سے اس سے معافی مانگ لوں گا، تم جتنا کر چکی ہو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن زینیا کے دل کو سکون کہاں آنے والا تھا؟ جب ایک بار اس کے دماغ میں کوئی خیال آ جاتا تھا تو وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتی تھی جب تک کہ اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ اس بار بھی اپنے ناظر خیالات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے وہ پروفیسر اریب کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں اس نے بہت بڑا گلابوں کا گلدستہ اٹھایا ہوا تھا۔ یار کتنا زبردست گھر ہے ہمارے پروفیسر کا، ہم تو ان کو غریب سا بندہ سمجھتے تھے، لیکن یہ تو ہم لوگوں سے بھی زیادہ امیر نکلے ہیں۔ عبدالوہاب نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا کہ اس کا پروفیسر ایک بہت ہی بڑی کمپنی کا مالک ہے جس کی برانچیں پوری دنیا میں ہی پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر زینیا کو پتہ چل جاتا تو وہ ضرور خش کھا کر بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ اس نے حماد کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ پروفیسر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اتنا چڑچڑا ہو گیا ہے، لیکن اب حقیقت جاننے کے بعد اسے اپنی سوچ پر لعنت بھیجنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ اندر پہنچی تو صرف ملازم ہی موجود تھے۔ ایک ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اریب صاحب کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ صاحب جی آپ سے کوئی لڑکی ملنے کے لیے آئی ہے۔ اریب ٹھٹک گیا۔ یہ جرت کس نے کی تھی؟ کیونکہ اس کی کلاس میں اور اس کی جاننے والی جتنی بھی لڑکیاں تھیں اس نے ان سب کی اپنے گھر میں آنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے گھر میں مہمان عورتوں کو بلانا پسند نہیں تھا۔ وہ نیچے پہنچا تو سامنے ہی میڈم صاحبہ بیٹھی تھی۔ سر آپ کیسے؟ وہ میں آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئی تھی اور آپ کو یہ چھوٹا سا گیٹ ویل سون کا گفٹ دینا تھا۔ اریب کو دیکھ کر ایک دم ہی بخلا گئی تھی۔ پھولوں کا گلدستہ اس کو دینے کے لیے اٹھی تو اس کا پاؤں میز کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ درد کے مارے اچھلتی ہوئی پیچھے کی طرف موجود گلدان کے ساتھ جا کر لگی اور اگلے ہی پل گلدان زمین بوس ہو گیا۔ اریب نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اس کلمسی لڑکی کی وجہ سے نہ جانے اس کا اور کتنا نقصان باقی رہ گیا تھا۔ یہ گلدان اس نے خاص طور پر اٹلی سے منگوایا تھا اور اچھا خاصا مہنگا بھی تھا، جو کہ اس لڑکی کو بے وقوفی سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ آپ اس کو ہاتھ مت لگائیے گا، کانچ ہے، آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، اریب نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آپ نے میرے لیے سوچا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے پلٹا تھا۔ میری بات کا برا مت مانیے گا، مگر میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، دوبارہ اس طرح سے کبھی بھی کسی ایسے شخص کے گھر مت جائیے گا جو اکیلا رہتا ہو، کیونکہ یہ زمانہ بہت خراب ہے۔ اپنی بات کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا کہ بی صاحبہ کو باہر تک چھوڑ دیں۔ کتنا بدتمیز انسان ہے۔ ایک تو میں وہاں پر اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئی، اس نے مجھے بٹھانا اور چائے پلانا تو دور کی بات، مجھے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، جیسے کسی ملک کا پردھان منتری ہو۔ ارے اب تو پردھان منتری بن کر بھی میرے سامنے آ جائے تب بھی میں اس کو منہ لگانا پسند نہیں کروں گی۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ انسان۔ اللہ کرے جلدی جلدی یہ سیمسٹر ختم ہو تاکہ میری اس انسان سے جان چھوٹ جائے۔ دل ہی دل میں اس کو ڈھیر ساری گالیوں سے نوازتی ہوئی وہ باہر نکل گئی تھی۔ بعد میں جب اس نے حماد اور احمد کو اس بارے میں بتایا تو ان کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ہنس ہنس کر ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ احمد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں بولا، یار پلیز، تم نے سب سے پہلے رونا نہیں ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی بے عزتیاں تو ہوتی رہتی ہیں،
تم نے سب سے پہلے انہیں اپنے دل پر نہیں لینا ہے۔ حماد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، جبکہ وہ پچھتا رہی تھی کہ آخر اس نے ان دونوں کو کیوں بتایا۔ مگر اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ فائنل ایگزام سر پر آ گئے تھے۔ ان لوگوں کی بالکل بھی تیاری نہیں تھی۔ ان کو اتنا تو یقین تھا کہ وہ پروفیسر اریب کو اگلے سیمسٹر میں دوبارہ سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ سیمسٹر ان پر بہت ہی بھاری گزرا تھا۔ جتنی ان لوگوں نے شرارتیں کی تھیں اور جتنی گندی کلاس پرفارمنس دی تھی، انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ پاس بھی ہو پائیں گے۔ زینیا نے تو خواب میں بھی اپنا F گریڈ دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ شاید اس کے نصیب میں پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں۔ ان دنوں پروفیسر اریب زور و شور سے کلاسز لے رہا تھا۔ جب سے زینیا اس کے گھر سے ہو کر آئی تھی، تب سے اس کے دل کی حالت اچانک ہی بدل آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، کیونکہ وہ زینیا جیسی لڑکی سے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ وہ لڑکی انٹرسٹنگ بھی تھی اور بہت حسین بھی تھی، لیکن وہ اپنے حسن سے ہر وقت بے نیاز رہتی تھی۔ شاید یہی بات اسے سب سے زیادہ دلکش بناتی تھی۔ اس نے کبھی بھی غرور نہیں کیا تھا، بہت ہی سادہ مزاج مالک تھی۔ لڑکیوں کی طرح اسے چالاکیاں بھی نہیں آتی تھیں، اسے صرف چھوٹی چھوٹی شرارتیں آتی تھیں، جس سے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کا ہی نقصان ہوتا تھا۔ اس دن زینیا کلاس سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جب وہ لیٹ کلاس میں داخل ہوگی تو پروفیسر اس کو اچھا خاصا ذلیل کرے گا۔ فرسٹ ڈور سے تو انٹری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سامنے ہی پروفیسر صاحب کھڑے زور و شور سے لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، اس کی نظر بار بار اسٹوڈنٹس میں موجود ایک آشنا چہرے کو تلاش کر رہی تھی، جو کہ آج اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اچانک سے اس کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا۔ اسے زور سے مار کر سائڈ پر رکھا تو اسٹوڈنٹس حیرانگی سے اس کے بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھنے لگے۔ ارے پروفیسر کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ اریب کی نظریں دروازے کے پار گیلری میں دوڑتی ہوئی زینیا پر جا کر ٹھہر گئیں، جو کہ بیک ڈور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر اس نے بیک ڈور کا دروازہ کھولا تھا اور سامنے ہی پروفیسر اریب کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر گھبراتی ہوئی پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، اریب نے اسے اپنی بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ خوف سے اس کے کندھے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے آنکھیں بند کیے اسی پوزیشن میں ہی کافی دیر تک کھڑی رہی تھی، جبکہ اریب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرتا رہا تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں دلکش تھی۔ کیا میں زندہ بچ گئی ہوں؟ اس کے لب ہولے سے پڑپڑائے تھے۔ کلاس میں بھی ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ اریب نے اسے جلدی سے پکڑ کر کھڑا کیا تو وہ بھی ہوش کی دنیا میں آئی۔ ابھی بھی اسے اپنی کمر پر اریب کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اریب نے اسے کلاس میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ لاسٹ بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حماد اس کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کوئی بات کی تھی جس پر زینیا مسکرائی تھی۔ اریب کو یہ اچھا نہیں لگا تو اس نے حماد کو اٹھا کر آگے بٹھا دیا۔ بعد میں احمد نے زینیا کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو اریب نے احمد کو بھی اٹھا دیا۔ پوری کلاس سب مانی کے نظروں سے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ زینیا تو چھوٹے سے دماغ کی مالک تھی، لیکن احمد اور حماد کا دماغ بہت زیادہ چلتا تھا۔ شام کے وقت اسی بات پر زینیا کو تنگ کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب کا تم پر دل آ گیا ہے۔ توبہ توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور 11 بار استغفر اللہ پڑھو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کچھ ہو۔
یار سوچو، اگر تمہارا واقعی میں اس شخص کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو تم کیا کرو گی؟ میں چولہوں پر پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گی۔ یہ تو تم نے بہت ہی مشکل حل بتایا، کیونکہ چولہوں پر پانی میں کوئی بھی آج تک نہیں مرا۔ اگر تمہیں زیادہ پڑھنے کا شوق ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں کراچی لے جاؤں گا اور وہاں سمندر میں ڈبکی لگوا دوں گا۔ احمد تو جیسے اس کی مشکل آسان کرتی تھی، اس نے غصے سے احمد کی کمر پر مکہ مارا تو وہ درد سے کراتے ہوئے اٹھا۔ یار مجھے بتاؤ کہ اس انسان سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر تم اس پر سرسری نظر ڈالو گے تب بھی لگتا ہے کہ ترکش ہیرو ہے۔ مجھے ترکش نہیں پسند ہے، مجھے کورین پسند ہے، دینیا نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ احمد اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بولا، اگر تم چاہو تو اس کی کلین شیو کروا سکتی ہو۔ کلین شیو کرواؤ، وہ بالکل کورین ہی لگے گا۔ تم اسے جس طرح سے مرضی ڈالو، تمہاری اپنی مرضی ہوگی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم لوگوں کو تو سوئی اسی پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ میں نے بتایا ہے میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے پروفیسر صاحب اسے پرپوز کر چکے ہیں۔ احمد اور حماد دونوں ہنسنے لگے اور پھر انہوں نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر پھر سے رک گئی۔ آج کل اس کے پروفیسر صاحب کے اس گھر کے کافی چکر لگ رہے تھے۔ ابھی بھی اس نے ایک بات جو شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ پروفیسر عریب نے اسے ٹھہر کر دیکھا تھا، ورنہ تو وہ عموماً اس پر سرسری نظر ڈالتا تھا اور پھر اپنی نگاہیں ہٹا لیتا تھا، لیکن آج اس کی نگاہوں میں ٹھہراؤ موجود تھا۔ اس نے رک کر اسے سر لے کر پاؤں تک دیکھا تھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، پروفیسر صاحب کو کیا ہو گیا؟ کہیں میں سچ تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، میں بھی نا فضول سوچتی رہتی ہوں، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ جب سے حماد اور احمد شادی سے واپس آئے تھے تب سے وہ اپنی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر لڑکیاں بھی پسند کر لی تھی جن کو وہ اپنی دلہن بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ جب انہوں نے دادا جان کو بتایا تو دادا جان نے ان کے کان کھینچ کر 2-3 تھپڑ لگا کر خاموش کروا دیا تھا، کیونکہ ان کی منگنیاں بچپن میں ہی طے ہو چکی تھیں اور یہ بات بھی ابھی انہیں جوانی میں آ کر پتہ چلی تھی۔ وہ اس بار بھی شکر ادا کر رہے تھے کہ کم سے کم لڑکی تو تھی۔ زینیا آج کل بہت خاموش اور گمسم سی رہنے لگی تھی۔ اسے پروفیسر کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کلاس میں بھی اب وہ پہلے کی طرح اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دلیل نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اسے بات بات پر ٹوکتے تھے۔ اب وہ چھوٹی غلطیوں پر سزا بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر کبھی اسے کچھ بھول جاتا تو اسے بہت ہی پیار سے سمجھاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حریف کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھیں، اس کے بارے میں سوچنے لگی تھیں۔ زیادہ تر کمال حماد اور احمد کا تھا جنہوں نے اس کا دماغ اس کی طرف لگایا تھا، ورنہ وہ تو سدا سے دماغ سے پیدل ہی رہی تھی۔ اس طرح کے کاموں میں تو اسے کبھی بھی انٹرسٹ بھی نہیں رہا تھا۔ اسکول کے زمانے میں بھی اگر کوئی اسے پرپوز کرتا تھا تو وہ اس کی کٹ لگا دیتی تھی۔ 2-3 لڑکوں نے مار کھانے کے بعد باقی لڑکوں کو بھی بتا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ احتیاطاً ایڈوانس میں ہی دور ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ہر کسی کو یہ اپنی عزت پیاری تھی۔ وہ اسکول اور کالج میں گھنٹا گردی کرنے کے حوالے سے مشہور تھی۔ لڑکیاں تو کیا، لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پر اس کی کزن پہلے سے ہی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے اسے نئے دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اگر کبھی کوئی لڑکی اسے بات کرتی تو وہ اچھے سے جواب دے دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ اس کام کے لیے احمد اور حماد ہی کافی تھے۔
اب اتنے سالوں کے بعد آ کر وہ کسی کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی، لیکن وہ بھی پروفیسر اریب۔ وہ سوچے اس نے پروفیسر کی انسٹا اوپن کی اور اس کی آئی ڈی کو سٹاک کرنے لگی۔ واہ یار، لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا گھوما ہوا ہے۔ وہ پہلی بار اس کی آئی ڈی سٹاک کر رہی تھی۔ اسے کام تھوڑا سا عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن اب اسے مزہ آ رہا تھا۔ بندہ تو واقعی میں ہینڈسم ہے، یہ سرگوشی نما انداز میں بولی تھی۔ اس وقت وہ لان میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، یونیورسٹی کا کام ختم کرنے کے بعد اب وہ یہ شغل فرما رہی تھی کہ اچانک ہی اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ ہائے میرے اللہ، کہیں میں پاگل تو نہیں ہوگی یا پھر یہ تصویریں بول رہی ہیں۔ اسے لگا تھا کہ اریب صاحب کی تصویروں سے آواز نکل رہی ہے، لیکن جب دوسری بار پھر سے آواز سنائی دی تو اسے پیچھے پلٹنا پڑا۔ وہاں پر اریب کھڑا تھا، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زینیا پل بھر کے لیے کنفیوز ہو گئی تھی، مگر اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولی، وہ آپ کے لائق کام تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی ساری تصویروں کو لائک کر دوں۔ آپ میرے استاد جی ہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں اس نے صفائی پیش کرتی تھی، اور نہ جانے وہ شخص ابھی تک اس کے گھر میں کیوں تھا۔ ایک تو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں موجود ہوتی تھی، اسی لیے اسے کسی کے آنے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اگر وہ آج باہر دادی کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو یقیناً اسے اندازہ ہو جاتا کہ پروفیسر اریب اس کے گھر آیا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی لان میں بیٹھ کر یہ شغل فرمانے کی جرات نہ کرتی۔ اریب نے اسے جواب دینے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ عبدالوہاب چلتا ہوا وہاں پر آ گیا۔ یار تو ابھی تک اس بے وقوف لڑکی کے پاس کھڑا ہے، جلدی سے چل، دیر ہو رہی ہے۔ اپنے لیے بے وقوف لڑکی کا لقب سن کر زینیا تو تلک تک ہو کر رہ گئی، جبکہ اریب مسکراہٹ دباتا ہوا اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ 2 دنوں کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے، وہاں پر ان کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس کے جانے کے بعد زینیا کافی دیر تک یہ کیمپ پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ وہ معصوم ضرور تھی، مگر اتنی بے وقوف بھی نہیں کہ اریب کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اپنے لیے پسندیدگی کو نہ سمجھ چکی ہو۔ یا میرے اللہ کا وہ انسان مجھے واقعی میں پسند کرتا ہے تو وہ مجھے پرپوز کیوں نہیں کر رہا، جس طرح سے کورین اور ترکش ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اگر ویسے ہی وہ مجھے پرپوز کر دے تو قسم سے مزہ آ جائے، لیکن مجھے پرپوز کیوں کرے گا؟ میں فضول میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے پاس تو ڈھیر ساری لڑکیاں موجود ہیں، اور وہ بھی بہت پیاری پیاری ہیں۔ یکدم ہی اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر لیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے چند دن تو بالکل فضول ہی گزرے تھے۔ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہو گئی تھی، کیونکہ اگلے ویک ان لوگوں کے فائنل ایگزام شروع ہو رہے تھے۔ یہ چھٹیاں پیپر کی تیاری کے لیے ہوئی تھیں، مگر وہ ان چھٹیوں میں پورا دن کمرے میں سوئی رہتی تھی۔ اس نے حماد اور احمد کے ساتھ ملنا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ جب بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھتی تھی تو اس کو اریب کے نام سے ہی تنگ کرتے تھے۔ جب وہ اریب کا نام لیتے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور پھر گھنٹوں گھنٹوں تک اس کو سوچتی رہتی تھی۔ اب تو اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اریب پر آ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ غصہ سے اپنی ذات پر آ رہا تھا۔ کہیں میں اسے پسند تو نہیں کرنے لگی؟ ایک رات اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے سوال کیا تو اس کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی۔ کب اس نوک جھونک میں اسے شخص اچھا لگنے لگا اسے آئیڈیا ہی نہ ہو سکا تھا، لیکن اگلے پل اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ پسندیدگی کا اعتراف اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا تکلیف دہ اس بات کا آشکار ہونا تھا کہ وہ لڑکی اس شخص کے قابل نہیں ہے۔ اریب ٹھہرا ایک بہت بڑا بزنس مین، جاگیردار کا بیٹا جس کا کیریئر سیٹ تھا، اور وہ ایک انتہائی نکمی اور فضول لڑکی۔ اس کے بابا کا بھی بزنس تھا، لیکن وہ اریب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے تایا جان کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی زیادہ اسٹرانگ تھا، وہ اپنی تایا کے مقابلے میں تھوڑی سی کم تھی، اس لیے رشتہ داروں کی بھی ان لوگوں سے کم ہی بنتی تھی، کیونکہ وہ لوگ دنیا کے اصولوں پر چل رہے تھے۔
جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تھا وہ انہی کی زیادہ عزت کرتے تھے اور انہی کی زیادہ مہمان نوازی ہوتی تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے یہ باتیں سوچ رہی تھی، پر اس نے کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ وہ دنیا کی کوئی آخری بندہ نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان کو صرف ایک ہی بار محبت ہو۔ انسان کو کئی بار محبت ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل کو تھپک کر سلا لیا تھا۔ پیپرز کے بعد بہت برے گزرے تھے، ان دنوں میں بھی اس کے دماغ میں صرف یہی چیزیں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف عریب نے بھی اپنا دماغ بنا لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی لڑکی سے شادی کرے گا، اس کو اپنی بیوی بنائے گا۔ جبکہ اس نے گھر میں اپنی امی سے بارے میں بات کی تو دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ عریب کی پسندیدہ لڑکی ہو سکتی ہے۔ ان کا بیٹا جتنا نفاست پسند تھا اور جتنا چیزوں کو لے کر سنجیدہ تھا، لڑکی اتنی ہی لاپرواہ اور شرارتی تھی۔ نورین بیگم کئی بار ان کے گھر جا چکی تھی اور وہاں پر اکثر ہی وہ اس لڑکی کی حرکتوں پر بے ساختہ مسکرا اٹھتی تھی۔ انہیں سادہ سی معصوم لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹی کی بڑی خواہش تھی۔ دوسری طرف اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے زینیہ نے کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ وہ آنٹی نورین سے بھی 2-3 بار مل چکی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ان کا پروفیسر آنٹی نورین کا بیٹا ہے، اور یہ بات احمد اور حماد کو بھی اس کے ساتھ آ کر ہی پتہ چلی تھی، کیونکہ وہ لوگ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، جنہیں عبدالوہاب کے دوستوں کے بارے میں پتہ ہوتا۔ یا تو وہ لوفریاں کرتے تھے یا پھر بائک ریسنگ میں حصہ لیتے تھے۔ اصل ہمیں تو ان تینوں پر اس وقت آ کر گرا تھا جب نورین صاحبہ اپنے بیٹے یعنی پروفیسر عریب کے ساتھ ان کے گھر آئی تھیں۔ اس دن تو عریب کا الگ ہی انداز تھا۔ انٹرس پر اس نے زینیہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی، لیکن زینیہ کی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ محترمہ کی آنکھوں گر سے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور تھوڑی سی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا تاثر دیکھ کر عریب کے دل کو کچھ چھبا۔ زینیہ خاموشی سے دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے وقت احمد اور حماد خوشی سے چیختے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ واہ، ہماری کزن کی قسمت کھل گئی، دیکھا میں تجھے پہلے ہی کہا تھا تجھے پسند کرتا ہے۔ احمد تو بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ زینیہ نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور نادان بننے کی ایکٹنگ کی، کیونکہ رشتے کے بارے میں اس سے پہلے ہی اماں جان بتا چکی تھی اور اس کا دل یکدم ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ ہاں تو میں پیاری اتنی ہوں، کسی کا بھی دل آ سکتا ہے مجھ پر۔ اس نے اپنے بال بے ساختہ ہوا میں جھٹکے تھے۔ اس کے چہرے سے اداسی ختم ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اسے عریب کی کال بھی آئی تھی۔ عریب نے جب اس سے اس رشتے کی بابت پوچھا تو زینیہ نے کہہ کر بات سمیٹ دی، میرے گھر والوں کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ وہ انڈائریکٹلی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ عریب سمجھتے ہوئے دل کھول کر مسکرا دیا۔ وہ لوگ رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ عریب جتنا سخت نظر آتا تھا ویسا ہی ہرگز نہیں تھا۔ اس بات کا احساس زینیہ کو اس دن ہوا تھا۔ زینیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ عریب کی ہمراہی میں بہت خوش رہنے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔